کمی ہے اور میں آپ کے وژن کے مطابق میں نے انصاف تحریک انصاف کا منشور کو میں نے فالو نہیں کیا ہو تو مجھے نکال دیں پارٹی سے، اور میں اس کے بعد پھر دوسری پریس کانفرنس کروں گا، اس میں پھر عوام کو بتاؤں گا کہ یہ دیکھیں یہ پروفز ہیں میرے پاس۔ دیکھیں پہلے ہیلتھ منسٹری سے مجھے ریشفل کیا جا رہا ہے، کہتے ہیں یہ نارکوٹکس ڈیلرز ہیں۔ یہ میڈیا کے جتنے یہاں کے پرسنل ہیں ان کو نہیں پتا کہ ہماری کیا بیک گراؤنڈ ہے۔ ہم تو اس وقت، یہ میرے چچا نے ابھی فرمایا کہ برے صغیر کے سب سے بڑے ٹھیکیدار ہمارے وہ تھے، بڑے میرے نانا تھے، ان کے دادا تھے۔ اس کے بعد ہم انڈسٹریلسٹ رہے ہیں، ہماری زمینیں ہیں، ہماری جائیدادیں ہیں۔ ہم نارکوٹکس کا کام کریں گے؟ اپروو کریں نا مجھ پہ کہ میں نارکوٹکس کا کام کرتا ہوں، پھر آپ مجھے دوسری منسٹری کیوں دے رہے ہیں؟ مجھے نکال دیں پارٹی سے۔ غلط رپورٹیں بنائی، غلط رپورٹیں بنائیں، فیک رپورٹس بنائیں۔ میں نے عمران خان کو میسج کیا، اور میں جو باتیں کروں گا میرے ساتھ پروف ہیں ان کے، کہ عمران خان صاحب آپ نے مجھے ریشفل کیا چونکہ انہوں نے یہ رپورٹ پیش کی، انہوں نے غلط ایویڈنسز، فیک ایویڈنسز آپ کو پیش کی، لیکن اگر چاہیے تو یہ تھا مجھے پارٹی سے نکالتے۔ آپ نے مجھے دوسری منسٹری دی ہے، آپ کو بھی دل میں پتا ہے کہ یہ بندہ ایسے نہیں ہے، لیکن آپ مجبور ہیں اوبیسلی۔ پھر یہ جو ابھی مجھے نکالا گیا، اگر مجھ میں اتنی بھی بات ہوتی کوئی، یا میں کرپٹ ہوتا، آپ کو لگتا ہے کہ یہ مجھے چھوڑتے؟ ابھی کہتے یہ پیسے اس نے کھائے ہیں، اس نے فنڈز کھائے ہیں، اس نے چیزیں کھائی ہیں، یہ میں 13 ارب روپے یہاں پہ لے کے آیا ہوں۔ ایک آفیسر یہاں پہ نکلے، ایک ٹھیکیدار یہاں پہ نکلے، ایک ایکسین، ایک ایس ڈی او مجھے بتائے کہ ایک فون میں نے اس کو کیا ہو کیا میرا کمیشن بنتا ہے ان 13 ارب روپوں کی اسکیموں میں؟ کچھ نہیں ہے الحمدللہ۔ مجھے پھر بھی موقع ملے، میرے کھانے پینے کے لیے بھی کچھ نہ اور مجھے موقع ملے، الحمدللہ روزی دینے والا اللہ ہے۔ ہم ایسے گھر کے نہیں ہیں، میرا خون ایسے نہیں ہے کہ میں غریبوں کے پیسوں پہ میں پلوں گا یا میرے بچوں کو میں کھلاؤں گا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پھر انہوں نے ایک ایم پی اے صاحب کو بٹھایا جو کہ فارمر ایڈوائزر تھے، ضیاء اللہ بنگش صاحب نے۔ دیکھیں اللہ پاک کا ایک انصاف دیکھیں، اس نے کانفرنس کیا کہ اس کو اس لیے ہٹایا گیا کہ اس نے مروت بھرتی کی ہے۔ اب مجھے پروف کریں نا، پروف کر کے دیں کہ میں نے مروت بھرتی کی ہیں، کون سی غلطی میں نے کی ہے، میں نے میرٹ کی خلاف ورزی کی ہے، میں نے ہزاروں بھرتی کیے ہیں، پروف کر کے دیں۔ اگر میں نے پروف کیا کہ جو بھی ہوا، انصاف تو یہ ہے لکی مروت صوبے کا دوسرا غریب ترین ضلع ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ سب سے زیادہ فنڈز اسی ضلع کو میری درخواست کے بغیر ملتے، چاہیے تو یہ تھا کہ پہلے صدرن ڈسٹرکٹس میں ٹانک اور لکی مروت کو سب سے زیادہ فنڈز بھی ملتے ہیں، نوکریاں بھی ملتی ہیں، کیونکہ یہی انصاف ہے نا۔ یہاں کے لوگوں کو ہم نے پہلے ان لوگوں کو ہم نے اٹھانا ہے، ان کو اپنے پیروں پہ کھڑا کرنا ہے، جو کہ غریب ہیں، جو کہ اسی ملک کے ہیں، قوم پرست بھی ہیں، ملک پرست بھی ہیں، محب الوطن بھی ہیں اور غریب بھی ہیں۔ تو اس کی وجہ سے مجھے ہٹایا گیا۔ اب دیکھیں اس کے بعد میں نے نام مینشن کر دیا ہے، میں اپنی بات پہ کھڑا ہوں، ان کی سازشوں کی وجہ سے میں ہٹا، میرے پاس پروفs ہیں، عمران خان کے سامنے میں لے کے آؤں گا، چیف منسٹر صاحب کو اچھی طرح پتہ ہے ان سب چیزوں کا، آپ کے میڈیا کے سامنے لے کے آؤں گا۔ پاکستان تحریک انصاف کو میں ان کی وجہ سے نہیں چھوڑ سکتا، یہ میری پہلی پارٹی تھی، میں عمران خان کی قدر کرتا ہوں، عزت کرتا ہوں۔ ان کو غلط فہمی ہو سکتی ہے انسان کو، جب ارد گرد آپ کے ایڈوائزر ایسے ہوں اور سارے آپ کو یہی کہیں کہ یہ بندہ ایسے کر رہا ہے۔ ہیلتھ منسٹری میں جو ریفارمز میں لے کے آیا، جب میں چلا گیا ہاف آف دا ریفارمز تو نکل گئے، اے ڈی پی سے ہی نکل گئے۔ جو آج یہ افتتاح ہو رہے ہیں یہ میں نے انیشیٹ کیے تھے۔ میں نے کیا کیے تھے؟ میں تو ان کا ورکر تھا، پاکستان تحریک انصاف کا ورکر تھا، لیکن ویژن تو میرا تھا نا۔ میں نے یہ ڈاکٹرز کے جو میں نے یہ ریکروٹمنٹ پالیسی لے کے آیا کہ سارے ہسپتالوں کو اپنے ڈومیسائل پہ جو ان کے ڈاکٹر ہیں وہ وہاں پہ جائیں۔ اب یہ وہ پورا کریں نا، یہ ابھی ہیلتھ منسٹر صاحب ہمارے ہیں، ان کو یہ ہسپتال آپ کے ایسے ہی آباد ہوں گے جب یہاں پہ ڈاکٹرز آئیں گے۔
تو ان شارٹ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اس کے بعد علی امین خان، دیکھیں یہ میری بات نہیں، یہ پورے قوم کی بات ہے. مجھے تو ایک تکلیف ہوئی ہوگی کہ آپ یہ پوسٹیں چلا رہے ہیں، آپ میرے حلقے میں گھس رہے ہیں، آپ غلط رپورٹنگ کر رہے ہیں. کل انہوں نے پوسٹ چلائی کہ سی ایم صاحب آ رہے ہیں، وہ آج وہ ڈیلیٹ ہو گئی، اب کہہ رہے ہیں کہ ہم پرائم منسٹر صاحب کی ہدایت سے آ رہے ہیں. یار کیسے آپ آئیں گے؟ اگر سی ایم صاحب آئیں خود آئیں، نہ مجھے بلائیں نہ علی امین صاحب کو بلائیں، ان کا اختیار ہے، وہ آئیں یہاں پہ افتتاح کریں. پہلے تو ہم کھڑے ہوں گے، پھولوں کے ساتھ ان کا استقبال کریں گے. اگر پرائم منسٹر صاحب آئیں، علی امین بھی نہ ہو میں بھی نہ ہوں، وہ خود افتتاح کریں. کیونکہ دیکھیں ہوا تو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں یہ روڈ ہے نا. اگر ٹورزم منسٹر آج ہوتا، وہ آ جاتے، میں بھی نہ ہوتا، وہ افتتاح کر دیتے. بھائی تم دوسرے ضلع سے منتخب ایک ایم این اے ہو، کشمیر افیئرس کی تمہارے ساتھ منسٹری ہے، تم کیسے یہاں پہ آؤ گے اور میرے ضلع میں تم انوگریٹ کرو گے روڈ؟ میں بھی ڈی اے خان، مجھے شرم آئے گی کہ میں ڈی اے خان میں اس کے حلقے میں کسی چیز کو انوگریٹ کروں. کچھ تو تہذیب ہوتی ہے انسان میں، کچھ تو اپنا ضمیر انسان کو وہ کرتا ہے کہ بھئی یہ کیا کر رہے ہو تم. تو جو اس کے ایڈوائزر ہیں ان سے بھی میری یہ درخواست ہے کہ اس کو سمجھائیں. دیکھیں اس کی وجہ سے، اس کی یا ایڈوائزرز کی وجہ سے یا اس کی سوچ کی وجہ سے، دیکھیں جنوبی اضلاع میں سارے لوگ اس سے خفا ہیں. میری بات تو چھوڑیں، احتشام جاوید خفا ہے، آج آغاز گنڈپور خفا ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب ہمیں نہیں پتا، لیکن ایک بندہ پریس کانفرنسز میں کہے کہ یار اس نے میرے بھائی کو قتل کیا، اس حد تک بات چلی گئی ہے. دیکھیں اپنے زبان کو کنٹرول کریں، اپنے اعمال کو کنٹرول کریں، تھوڑا خود سوچیں. نصیر وزیر کو یہ نہیں چھوڑتے، شاہ محمد جو وزیر صاحب ہیں آج ٹرانسپورٹ کے، ان کے ساتھ ان کی تلخ کلامی ہوئی ہے. یہ یعقوب صاحب جو ہیں، شیخ یعقوب صاحب ہیں، میں نے آپ کے ڈی اے خان کے، ان کے ساتھ اس کی نہیں لگتی. ان کا کیا خیال ہے؟ پوری سیٹوں سے یہ خود لڑیں گے، ان کا خاندان لڑے گا. تحریک انصاف، دیکھیں ہم تو ایسی سیاست کرتے ہیں. میں جب نکلا تھا میں نے یہ بات کی تھی کہ مروت قوم کو جو ڈیوائیڈ کرتے ہیں وہ میرے دشمن ہیں. پشتون قوم ایک ہے. یہ بھی غلط کہنا ہے کہ یہ وزیر ہے، یہ مسعود ہے، یہ گنڈپور ہے، یہ مروت ہے. پھر مروتوں میں یہ بہت غلط بات ہے کہ یہ تور گند ہے، یہ سپین گند ہے، یہ فلانا ہے، یہ ڈنگرا ہے. دیکھیں ہم ایک لوگ ہیں، ایک خون ہے ہمارا سب کو. سیاست یہ ہے کہ آپ انصاف پہ ہر چیز کو آپ تقسیم کریں. سیاست یہ ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ حصہ لے کے آئیں اپنے ضلع میں، اپنے لوگوں میں، اور اس میں کرپشن نہ ہو اور انتہائی میرٹ پہ اس کو تقسیم کریں. بس یہ سیاست ہے. یار میرا کیا کام ہے؟ میں ڈی اے خان میں جاؤں گا اور گھر میرا ان سے بڑا ہے. ڈی اے خان میں ہسٹری میری ڈی اے خان میں ان سے بڑی ہے. جوگی والا محلہ میں ہمارے نانا سلیم سیف اللہ خان کے دادا کی اس وقت سے رائے تھی جب وہاں پہ کسی کا گھر نہیں تھا. لیکن انسان میں خود اپنی حیا ہوتی ہے، شرم ہوتی ہے. اگر میں ابھی جاؤں اور وہاں پہ کہوں کہ میں اگلی سیٹ اگلی الیکشن وہاں سے کروں گا، اختیار تو میرا بھی بنتا ہے، لیکن کچھ تہذیب ہوتی ہے، کچھ روایات ہوتے ہیں. تو یہ ان کی بڑی غلط بات ہے یہ جو کر رہے ہیں. میں تسلیم کروں یا نہ کروں، یہ قوم کے ساتھ جھڑپ لے رہے ہیں. یہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو، میں بھی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اور ڈویژن ایڈمنسٹریشن کو اور ان سب کو میں بلیک اینڈ وائٹ میں آج دینے والا ہوں کہ دیکھیں اگر کوئی لا اینڈ آرڈر سچویشن بنی اس سے، پھر ہم نہیں ذمہ وار ہوں گے. میں قوموں کو تو کنٹرول نہیں کر سکتا نا، میں تو اپنے آپ کو کنٹرول کر دوں گا زیادہ سے زیادہ. اب دیکھیں آپ پورے ایک مروت قوم سے آپ نے منسٹری چھینی. منسٹری تو پورے صوبے کی تھی. میں نے ڈی اے خان میں کام نہیں کیا، بالکل کیا. ایم ٹی آئی میں جو فرسٹ ٹراما سینٹر میں ان کو بنانے والا تھا، ایک لکی مروت میں نے ڈالا تھا، ایک ڈی اے خان کے لیے میں نے ڈالا تھا. یار وہ بھی ہمارے لوگ ہیں. دیکھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حدیث مبارک ہے کہ سب سے زیادہ حق آپ کا آپ کے پڑوسی پر ہے. اگر میرے اختیار میں ہوتا تو میں پڑوسی کو اپنی جائیداد میں بھی حصہ دیتا.
यार आप दुश्मनियां क्रिएट करें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्टी को गर्क करें आप। कल कौन आएगा, ये टिकट कौन लेगा आपसे? और जमीयत को फायदा दे रहे हैं। और गढ़ है साउथ, आप सबको पता है कि जमीयत का गढ़ है, तो उसको काउंटर करने के लिए अगर आप ये जिम्मेवारी ले सकते हैं कि सारी सीटें आप खुद लड़ेंगे और खुद जीतेंगे तो ठीक है, फिर तो ठीक है। और अगर कुछ आप ये कहना चाहते हैं कि आप में लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं और आपने जनूबी अजला को पीटीआई का गढ़ बनाना है, जो मैं कहता हूँ कि हमने जनूबी अजला को केपी की शारक बनाना है और पीटीआई को जनूबी अजला की शारक बनाना है। अगर आपका ये विजन है, फिर आपने सबको एक साथ लेके चलना है। आपने लोगों को मैक्सिमम सपोर्ट भी देनी है, आपने उनको आगे भी लेके आना है, एक साथ चलना है। अजीब अजीब बातें हैं। इश्तियाल अंगेज इकदाम जितने भी हो और रहे आपके और कोई सवाल मवाल नहीं है और तो सब आपके इल्म में है कि इस वक्त मुल्क में बदतरीन महंगाई की लहर चल रही है। आपके ख्याल में मौजूदा हुकूमत महंगाई पर काबू पाने में क्यों नाकाम है? और आपने भी फरमाया है कि आपका पीटीआई के साथ इत्तेहाद है और ये बरकरार रहेगा, तो आप क्या समझते हैं? इस तरफ ना इनका हक बनता है, ना यहाँ के लोग इनको इजाज़त देंगे, ना तहरीक इंसाफ की जो आला क़यादत है वो इनको ये रिकमेंडेशन देंगे। इतने तक के जो डिपार्टमेंट्स इसमें इन्वॉल्व हैं और जो कॉन्ट्रैक्टर्स इसमें इन्वॉल्व हैं वो भी हैरान हैं और कह रहे हैं कि भाई हम इन चीज़ों में नहीं हैं। मेरी तो बात हुई है और इंशाल्लाह इसका इफ्तिताह जो ऑफिशियल इफ्तिताह है वो इंशाल्लाह सीएम साहब आएंगे, इसका भी करेंगे, पेजू डैम का भी करेंगे और हमारे ये जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उनका भी करेंगे और उनके हमरा सैफुल्लाह बिरादरान भी होंगे और पीटीआई का जो मुंतखब रुकन हिशाम इनामुल्लाह है वो उनके साथ होगा और इंशाल्लाह हम उसकी इफ्तिताह करेंगे। मैं इसमें इजाफा कर दूं कि हमारे सूबे में बदकिस्मती से शुरू से ही और आज भी वही सिलसिला बदकिस्मती से जारी है कि जनूबी अजला जितने भी हैं सारे उनके साथ नारवा सलूक होता है। फंड्स में आप उठा के देख लें, एडीपी उठा के देख लें, ईयरली जितनी रिसोर्सेज उधर एलोकेट होते हैं जो यहाँ होते हैं, बहुत फर्क है उसमें। और इसमें एक चीज़ मैं कहना चाहता था ये रोड के हवाले से कि ये रोड सिर्फ ये चूंकि बात उठी है यहाँ पे बदकिस्मती से, और मैं बाकी ज़िले के जो मशरान हैं, चाहे वो अली खान हो चाहे कोई और हो, उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है और जो यहाँ पे उनके एक आध एहलकार हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे फंड्स में जितने भी प्रोजेक्ट्स अप्रूव हुए हैं उसमें भी वो लोग मसले खड़े कर रहे हैं। तो डिस्ट्रिक्ट लकी की जितने भी अवाम हैं, चाहे वो मरवत हैं, चाहे खटक हैं, चाहे वजीर हैं, चाहे बेटनी, उन सब के लिए मसले खड़े कर रहे हैं। तो ये आप किस किस्म का आप सियासी शऊर रख रहे हैं कि बजाय अभी पीटीआई तो यहाँ पे अभी इसके जो रूट्स मजबूत हो रहे हैं, कमजोर है, जड़ें कमजोर हैं, जड़ें मजबूत करने की बजाय आप सिर्फ अपनी बुग़्ज़, कीने, हसद की वजह से एक फर्द के साथ MP हिशाम इनामुल्लाह खान के साथ एक आपका वो है जो भी है खलिश, हमें समझ भी नहीं आ रही कि क्यों है। उसके लिए आप पूरे जिले के अवाम को उनके प्रोजेक्ट्स खराब कर रहे हैं, उनका फ्यूचर खराब कर रहे हैं। और जो हमारे एक दो एहलकार हैं उनको भी हम आप प्लीज रिक्वेस्ट है कि आप इस खेल का वो ना बने, आप अपने आप को भी नुकसान दे रहे हैं। आप भी अपने शादी खेल से लेकर अब्बासा वजीर तक, जहाँ पेजू से लेकर नौरंग तक, मेरी बात ना आप खुद जाएं 70s से आपको अगर निशान मिलेगा, BHU उस वक्त शादी खेल में बना था मोइन सैफुल्लाह खान की वजह से। हर जगह पे, हर पसमानदा जगह पे अगर आपको कोई निशान मिलेगा तरक्की का तो वो या मोइन सैफुल्लाह खान का होगा, या अनवर सैफुल्लाह खान का होगा, या सलीम सैफुल्लाह खान का होगा। तो हमारे खानदान के मशरान ने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत, मैं फख्र से कह रहा हूँ कि जितना काम हुआ है, किया है, वो अगर आप एक पढ़ने में एक तरफ डालें और ये बाकी सारे दूसरे में, तो तब भी वो पंडा हिलेगा नहीं इंशाअल्लाह।